آج صبح صبح مجھے اتنی زبردست ایڈوائس ملی جس میں انہوں نے کہا کہ دی ایلیویٹر آف سکسیس از بروکن، پلیز ٹیک دا اسٹیئرز. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یکا یک بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے. کامیاب ہونے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تکلیفوں کو، مشکلات کو سہنا پڑتا ہے، تبھی آپ وردی قرار پاتے ہیں. آپ کو اپنی کامیابی کا بھی اصل لطف صرف اسی وقت آئے گا جب آپ ان مشکلات سے گزریں گے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مشکل سے، اس تکلیف سے، اس ظلم سے جسے پچھلے 15 ماہ سے غزہ کے معصوم نہتے لوگ گزر رہے تھے. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاندانوں کے خاندان تباہ ہوئے ہیں. جو لوگ باہر نکل پائے تھے وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ اپنے وطن، اپنے گھر اور واٹ ایور از لیفٹ آف دیئر ہومز وہ وہاں پہ واپس جا سکیں گے. تو بڑی خبر یہ ہے، خوشی کی خبر یہ ہے جس کا پوری دنیا اس وقت خیر مقدم کر رہی ہے کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ میں سیز فائر کے لیے معاہدہ ہو چکا ہے. کچھ اس کی آپ کو جو ڈیٹیلز ہیں میں بتاتی ہوں. سب سے پہلے جی یہ معاہدہ، یہ جو سیز فائر کا اگریمنٹ ہے وہ اگلے 6 ہفتے کے لیے ہوا ہے. اس کے خد و خال کچھ یہ ہیں کہ ان 6 ہفتوں میں دیکھا جائے گا کہ سچویشن کیا ہے. جو لوگ ڈیٹینیز ہیں، یعنی اسرائیلی اگر جیلوں کی بات کی جائے تو اس وقت سینکڑوں لوگ انتظار کر رہے ہیں وطن واپس جانے کا، ان کو ریلیز کیا جائے گا. اس کے علاوہ اسرائیل نے جو رفح بارڈر جب کھلے گا تو روزانہ کی بنیاد پہ ری بلڈنگ کے لیے 600 ٹرکس جو کہ امدادی سامان لے کر ری بلڈنگ کا سامان لے کے پہنچے گا، اس کو آنے کی اجازت دی جائے گی. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایوری بڈی، جس سے اگر آپ غزہ کے اس وقت لوگوں سے بات کریں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے، ہم دوبارہ اپنے آپ کو ری بلڈ کریں گے اینڈ غزہ از گوئنگ ٹو کم بیک اسٹرانگر. دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرح آگے بڑھتی ہے. لیکن انٹرسٹنگلی پولیٹیکل سینیریو میں کیونکہ یہ ہوا ہے پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد، تو اس کا کریڈٹ انہوں نے لیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے جیسے کہا تھا کہ آتے ہی فلسطین میں امن و امان کی صورت برقرار ہوگی. آلدو ان کے کوئی اوپینینز جو سٹیٹمنٹس پہلے آ رہے تھے الیکشن کے دوران، اس میں کوئی واضح طور پہ وہ بائیڈن حکومت سے مختلف نہیں تھے، لیکن اس وقت اس سیز فائر کا کریڈٹ انہوں نے لیا ہے. سب سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں کہ جیسے ہی یہ 15 ماہ کی مشکلات، تکالیف اور ظلم کے اوپر ایک ایک طرح آیا کہ اب ایک امید کی کرن جاگی ہے، تو کس طرح غزہ میں موجود لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا، اس پہ ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے. لیٹس ٹیک اے لک. 15 ماہ کی جنگ کے بعد بالآخر غزہ میں جنگ بندی معاہدہ ہو گیا. معاہدہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان طے پایا. قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے غزہ جنگ بندی معاہدے کا باقاعدہ اعلان کیا. کہا جنگ بندی کا اطلاق 19 جنوری بروز اتوار سے ہوگا. امریکہ، قطر اور مصر معاہدے کی نگرانی کریں گے. شركائنا في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى وجه الخصوص مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب للشرق الأوسط سيد ستيف ويتكوف، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي السيد بريت ماجيرك على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام والوصول إلى هذا الاتفاق. معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج غزہ کی حدود سے 700 میٹر تک پیچھے ہٹے گی. صہیونی افواج رفح بارڈر کے فلسطینی حصے سے بھی پیچھے ہٹیں گی. معاہدے کے پہلے مرحلے میں خواتین سمیت 33 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا. اسرائیل تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا. ان قیدیوں میں 250 ایسے ہوں گے جن کی سزائیں عمر قید کی ہیں. بے گھر فلسطینیوں کی اپنے گھروں کو واپسی بھی شامل. قطری وزیر اعظم نے کہا غزہ میں اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. يسر دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار. جنگ بندی معاہدے کے بعد غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل شروع ہو گئی. سینکڑوں امدادی ٹرک صلاح الدین اسٹریٹ کے راستے جنوبی غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے. جنگ بندی معاہدے کا اعلان ہوتے ہی غزہ میں بے گھر فلسطینیوں نے خوب جشن منایا. نوجوانوں نے تالیاں بجا کر معاہدے کو خوش آمدید کہا.